الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعین ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب طبيبنا وحبيب قلوبنا وحبيب حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں مابین پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پاکستان آمد پر
ماہ ربیع الغوث کے اندر اللہ نے آپ سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ربیع الاول شریف ابھی ابھی اپنی عنایتوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، ساتھ ہی ربیع الغوث کا آغاز ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور کا فیضان وافر جو حضور غوث اعظم کو ملا ہے، حضور غوث اعظم کے ذریعے جامع مسجد دربار حبیب میں آنے والوں سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ کے ماشاءاللہ حاجی بشیر احمد صاحب اور قاری الیاس صاحب اور ان کے جتنے ساتھی ہیں، ہر جمعے اشتہار چڑھ جاتا ہے۔ ہم باہر یورپ میں بیٹھ کے بھی اشتہار پڑھ لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جمعہ دربار حبیب کے اندر کس آب و تاب کے ساتھ پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مزید مسجد کو 4 چاند لگے ہیں، اس کی روشنی میں اضافہ ہوا ہے۔ دروازہ بڑا خوبصورت مسجد نبوی کے دروازوں جیسا ماشاءاللہ لگ رہا ہے۔ باہر سے کوئی بندہ آئے تو یہی تصور کر کے آتا ہے کہ شاید میں مسجد نبوی میں ہی داخل ہو رہا ہوں۔ ہے تو اللہ کا گھر، فیضان وہیں سے ہے سارا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت کی مختلف صورتیں ہیں کہ یہاں بیٹھ کے مسجد نبوی کا تصور باندھ کے مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضری پیش کر دی جائے۔ اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب کو مزید عزتیں اور عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ علامہ ضیاء المرتضیٰ چشتی صاحب جو ترنم لگا گئے ہیں، جو زور لگا گئے ہیں، اتنا تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن چونکہ انہی کا بھائی ہوں بھی چشتی، اور ترنم کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، تو میں اپنی بساط کے مطابق، وہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے مائی صاحبہ بھی آ گئی تھی اپنا نام لکھوانے کے لیے، تو ہم بھی حضور کی بارگاہ میں نعت خانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کچھ ترنم پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آ جائے گا۔ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، جو دوسرا مصرع میں نے مکمل کرنا ہے نا، تو صرف زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلنی، دل سے بھی نکلنی ہے۔ دل نے بھی اس کی گواہی دینی ہے کہ واقعی مفتی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی۔ جڑا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ساڈے حضور لاجواب نے، انہاں دا کوئی جواب نہیں، او باواز بلند کہہ لے، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تیری جناب کے جیسی کوئی بنا کے حسین سراپا یہ کہہ دیا رب نے،
بنا کے حسین سراپا یہ کہہ دیا رب نے، حضور کو بنا کے حسن سراپا کیا کہا کہ تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں، تیرے شباب کے آگے سمجھ آئی ہے کہ تیرے شباب کے آگے یعنی اے میرے پیارے کملی والے، اے میرے محبوب، جو میں نے تجھے حسن دے دیا نا، تیرے حسن سے آگے اب کوئی حسن نہیں ہے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند پر تو تنہا داری۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں حسن یوسف مانتے ہیں، دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھی مانتے ہیں کہ شفا مل جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا چمکنے والا ہاتھ کا معجزہ مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں، لیکن سونیا جڑا رب نے تینوں حسن عطا فرمایا ہے کائنات کسی اور نو نہیں عطا فرمایا۔ کیوں کہ تیرے شباب کے آگے کوئی تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب۔ اس شعر کو شاعر نے اسی طرح لکھا ہے جس طرح میں نے پڑھا ہے، لیکن میری ایک اپنی اندر کی چھٹی اس شعر کے اوپر جب غور و فکر کیا تو میں نے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرمان علی شان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ وہ کیا؟ حضور نے فرمایا لم یعرفنی ابا بکر الا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو۔ اے ابو بکر میری حقیقت کو حضور کے سب سے زیادہ قریب اور بعد الانبیاء بالتحقیق جن کا سب سے زیادہ رتبہ ہے وہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے فرما رہے ہیں جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، جو سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں۔ ان سے فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس پر ایک اور شاعر نے شعر کہا کہ خدا بھی ایک راز تھا، خدا بھی ایک راز تھا، مصطفیٰ بھی ایک راز تھا۔ اللہ بھی ایک راز کا نام ہے اور حضور بھی ایک راز کا نام ہے۔ خدا بھی ایک راز تھا، مصطفیٰ بھی ایک راز تھا۔ خدا کے راز کو تو مصطفیٰ نے کھولا، خدا کے راز کو مصطفیٰ نے کھولا، آ کے اپنے امتیوں کو بتایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ خدا کے راز کو مصطفیٰ نے کھولا، لیکن مصطفیٰ اب بھی ایک راز ہے، مصطفیٰ اب بھی ایک راز ہے۔ اب یہ سمجھ لینے کے بعد اب اس شعر کو سنیے اور پھر اس کا مزہ نئے طریقے سے انجوائے کیجئے کہ لطف لیجئے، اپنے ایمان میں اضافہ کیجئے کہ بنا کے حسین سراپا یہ کہہ دیا رب نے
کہ میرا جواب تو ہے، میرا جواب تو ہے، پر تیرا جواب نہیں، میرا جواب تو ہے، تیرا جواب نہیں، تو لا جواب ہے تیرا کوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی آرینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جواب آیا لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ جو منظر اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اگلا شعر سماعت فرمائیں تاکہ ایمان کے اندر اور اضافہ ہو۔ خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا، اور معراج کی رات کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب نہیں، کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں، اے محبوب تیرے کولوں کوئی پردہ نہیں، کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب۔ اب یہاں ایک اور نکتہ آپ کو عرض کروں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام تھے کہاں؟ زمین کے اوپر تھے یا آسمانوں پر؟ بولیے کہاں پر تھے؟ زمین پر۔ کوہ طور زمین پر ہے نا، تو کوہ طور پر تھے جو زمین پر ہے۔ ایک عاشق کے کہنے کے مطابق وہ کہتا ہے کہ زمین پر جہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے خدا اپنا جلوہ وہاں دکھا نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ خدا کے جلوے کو اپنے اندر سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کا پتہ نہیں کروڑویں حصے کا بھی کروڑواں حصہ وہ ڈالا، فرمایا اے پیارے موسیٰ میں ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر تم اور یہ جو تم جہاں پر تم کھڑے ہو یہ قائم دائم رہ گیا تو پھر آگے بات کریں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا۔ اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی، طور پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو گئے، نہیں سنبھالا گیا۔ وہ ایک تجلی کا کروڑویں سے کروڑواں حصہ نہیں سنبھالا گیا۔ تو پیارے موسیٰ جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں اپنا جلوہ دکھا نہیں سکتا، اور جہاں میں نے دکھانا ہے وہاں تو آ نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ وہاں کوئی نہیں آئے گا، وہاں آئے گا۔ وہ آخری امت کا محبوب، تاجدار انبیاء، آمینہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر آئے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب نہیں، کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب۔ اور
تمہاری نظر نے مجھ کو کیا سے کیا بنا ڈالا، تیری عنایت اتنی ہے کہ حساب نہیں۔ ہر بندہ اپنے حساب میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ حضور کی کتنی نظر عنایت ہے ہم پر۔ شاعر تو کہتا ہے کہ تیری عنایت اتنی ہے کہ حساب نہیں۔ کہہ دیجئے تو لاجواب ہے تیرا کوئی، میرا جواب تو تو ہے، تیرا جواب نہیں۔ ایک مرتبہ ذرا کوئی نہیں تے انج ہاتھ لہرا دیو، زبان دے نال نال جسم دے اعضاء جڑے نے او بھی شامل ہو جان حضور دی نعت دے اندر کہ تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں، میرا جواب تو تو ہے، تیرا جواب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب۔ حضرات گرامی قدر، اس کائنات عرضی کے اندر رب العالمین احکم الحاکمین نے بہت ساری مخلوقیں بنائی ہیں۔ جتنے جمادات ہیں ان سب کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اعلیٰ صفات ہیں، محامد ہیں، محاسن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نبات کے اندر جمع کر دیا ہے۔ پھر جتنی نباتات ہیں ان تمام نباتات کی جو خوبیاں ہیں، جو محاسن ہیں، جو محامد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیوان کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ پھر جتنے حیوانات ہیں یعنی جاندار چیزیں ہیں جتنی اس کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی خوبیاں، محاسن، محامد، اعلیٰ صفات، ان سب کو ایک حضرت انسان کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ انسان ہونے میں سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقیں بنائی ہیں وہ 18,000 جہان ہیں یا 80,000 جہان ہیں، ان میں سے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے میرے لشکر کتنے ہیں وہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں ہمارے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان سب سے اللہ نے انسان کو اشرف بنایا ہے۔ کس کو اشرف بنایا ہے؟ انسان۔ اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا ہے۔ انسان ہونے میں سب برابر ہے۔ ایک سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، چاند سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، آسمان کے چھت کے نیچے رہتے ہیں، رب العالمین کی بچھائی ہوئی زمین کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں، مختلف قسم کی سبزیاں، مختلف قسم کے کھانے ایک دوسرے سے ملتے جلتے انسان کھاتے ہیں، رہنا سہنا نمود و نمائش تقریباً ملتی جلتی ہے۔ انسان ہونے میں، ابن آدم ہونے میں سب برابر ہیں،
لیکن ان انسانوں میں سے جو بندہ ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو عام انسانوں سے افضل بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ افضل۔ مومن عام انسان سے، مثلا ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے، ایک انسان کافر ہے اور ایک انسان ہے، وہ بھی انسان ہی ہے لیکن مومن ہے، ایمان لے آیا ہے، وہ برابر ہیں؟ بولیے برابر ہیں؟ نہیں۔ میں اس کے لیے ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں اور پھر آپ سے پھر دوبارہ فتویٰ مانگتا ہوں آپ سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا، نہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلیں گے نہ وہ جنت میں جا سکیں گے۔ کافر بڑے سے بڑا عمل کر دے، بڑے سے بڑی نیکی کر دے، بڑا سوشل ورکر بن کے زندگی گزارے، بڑی اچھی زندگی گزارے، لیکن کافر مرے، کفر کی حالت میں مر جائے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، اللہ قرآن میں کہتا ہے نہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے نہ وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔ کب تک؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ نے مثال دے کے فرمایا کہ ایک سوئی ہے، اس سوئی کا جو سوراخ ہے جب تک اس سوراخ کے اندر سے اونٹ نہ گزر جائے، اس سوراخ کے اندر سے جب تک اونٹ نہیں گزر جاتا تب تک کوئی کافر جنت میں جا سکتا۔ تو کیا اس سوئی سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ یہ بندہ تصور کر سکتا ہے کہ بھئی اس سوئی سے اونٹ گزر جائے گا؟ یہ تو پھر نہ ہونے والی بات ہی ہے نا، یہ تو محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب سوئی کے اندر سے اونٹ نہیں گزر سکتا تو پھر اللہ کے قرآن پر ایمان رکھنے والوں یہ بھی ایمان رکھ لو کہ کوئی کافر جنت میں جا سکتا نہیں۔ تو پھر ایک کافر اور ایک مومن کے اندر جو فرق ہے وہ فرق سمجھنا پڑے گا اور اس پر اعتبار اور یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات کے اندر انسان ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن عام انسان سے مومن انسان کو اللہ نے افضل درجہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بس آپ نے میری طرف توجہ کرتے جانا ہے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ابھی 25 منٹ ہیں، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تھوڑے ہیں کیونکہ آپ تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں، میں تو آج الحمدللہ پہلے آ گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ آج آپ کو 1 گھنٹہ کم از کم خطاب سنایا جائے اور جو میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ دلوائی جائے۔ ایک باقی تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات افضل، پھر اشرف المخلوقات میں سے انسان ہونے میں سب برابر، لیکن عام انسان سے مومن انسان بولو کیا ہے؟ افضل۔ یہ بولو ذرا کیا ہے؟ مومن انسان افضل ہے۔ ایماندار ہونے میں، مومن ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن کوئی مومن گناہگار ہے با ایمان مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن وہ گناہ بھی کرتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، وہ دنیا دار بن گیا ہوا ہے، وہ زیادہ تر اپنا وقت دنیا داری میں گزار دیتا ہے، اس مومن سے صالح مومن افضل ہے۔ عام مومن سے صالح مومن افضل ہے، پھر اس صالح مومن سے شہید افضل ہے۔
صالح مومن سے شہید، شہید سے متقی، بولیے افضل، شہید سے متقی افضل، پھر متقی سے مجتہد افضل، پھر مجتہد سے اوتاد افضل۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں مفتی صاحب کہڑے نوے نوے لفظ چون لے آندے جے، سنتے نہیں پتا؟ آپ کو الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پتہ ہے کہ یہ مختلف درجات ہیں انسانوں کے اندر۔ میں نے جو موضوع شروع کیا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے رسولوں کے اندر بھی درجے رکھے ہیں۔ تو میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ رسولوں کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اگر حضرت انسان پر غور کیا جائے، اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر بھی درجے رکھے ہیں۔ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، پھر عام انسان سے مسلمان افضل ہے، مومن مسلمان سے صالح مومن افضل ہے، صالح مومن سے شہید افضل ہے، شہید سے متقی افضل ہے، متقی سے مجتہد افضل ہے، مجتہد سے اوتاد افضل ہے، اور اوتاد سے ابدال، ابدال کیا ہے؟ افضل ہے۔ پھر ابدال سے کتب افضل ہے۔ کون افضل ہے؟ کتب افضل ہے۔ کتب سے کتب الاکتاب افضل ہے۔ اپنے دلوں کو تھام لینا، ربیع الغوث چل رہا ہے، میں حاضری پیش کرنے لگا ہوں ربیع الغوث کے حوالے سے۔ کتب سے کتب الاکتاب افضل ہے، پھر کتب الاکتاب سے غوث افضل ہے، اور پھر غوث سے غوث اعظم افضل ہے۔ غوث سے غوث اعظم افضل ہے۔ آپ نے تو نہیں گنے، لیکن میں نے گنے ہوئے ہیں تیاری کرتے ہوئے کہ میں 11ویں نمبر پر پہنچا ہوں۔ کتنے نمبر پر؟ اشرف المخلوقات سے لے کر غوث اعظم تک وہ 11ویں والے پیر کا نام آیا ہے، وہ غوث اعظم ہے، جناب غوث سمدانی ہے، قطب ربانی ہے، شہباز لامکانی ہے، قندیل نورانی ہے۔ وہ عام انسان سے بھی افضل ہے، وہ صالح مومن سے بھی افضل ہے، وہ متقی سے بھی افضل ہے، وہ شہید سے بھی افضل ہے، وہ مجتہد سے بھی افضل ہے، وہ اوتاد سے بھی افضل ہے، وہ ابدال سے بھی افضل ہے، وہ کتب سے بھی افضل ہے، وہ کتب الاکتاب سے بھی افضل ہے، وہ غوث سے افضل ہے جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرما رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پھر غوث اعظم سے تابعی افضل۔ کون افضل؟ تابعی۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو اس کو تابعی کہتے ہیں، وہ تابعی افضل۔ پھر تابعی سے صحابی افضل۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے؟ بولیے، کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، دیکھتا تو ابو جہل بھی رہا ہے، عتبہ اور شیبہ بھی رہے ہیں، ابو لہب نے بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے کافروں نے دیکھا ہے، لیکن وہ صحابہ کے اندر شمار نہیں ہوتا، وہ صحابی نہیں بنے۔ صحابی کون بنتا ہے؟ جو ایمان کی حالت میں چہرہ والضحیٰ دیکھتا ہے، جو ایمان کی حالت میں چہرہ والضحیٰ دیکھتا ہے۔ نہ صرف ایمان کی حالت میں دیکھنا یہ شرط ہے، بلکہ ایمان پر خاتمہ ہونا بھی شرط ہے، کہ جس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو وہ صحابی ہے۔ حضرات گرامی قدر، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ میرے ان جملوں کو دل کی تختے پر لکھنا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا؟ پھر بولو، کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا؟ اور کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا تو کوئی اپنی مرضی سے نبی کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے رسول کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی اپنی مرضی سے کہہ دے جی میں نبوت کے مرتبے پر فائد ہو گیا ہوں۔ ہم تو کسی کو اپنی مرضی سے صحابی بنتا نہیں مانتے ہیں، تو کسی کانے دجال کو نبی کیسے مان سکتے ہیں؟
زندہ باد، حق 4 یار۔ حضرات گرامی قدر، اب ذرا تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام صحابیت میں سب برابر، لیکن ایک عام صحابی سے انصاری صحابی افضل۔ بولو کیا ہے؟ انصاری صحابی افضل۔ پھر انصاری صحابی سے مہاجر صحابی افضل۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ انصاری کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ انصاری وہ صحابی ہے کہ جب حضور مکے سے مدینے تشریف لائے، جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا، اسے انصار صحابہ کہتے ہیں۔ مہاجر جس نے ہجرت کی، اپنا گھر چھوڑا، بار چھوڑا، مال دولت چھوڑا، اپنی زمینیں چھوڑی، جائیداد چھوڑی، ہجرت کر کے پہلے حبشہ اور پھر مدینے یا مکے سے ڈائریکٹ مدینے، جنہوں نے ہجرت کی وہ مہاجرین کہلائے۔ تو انصاری صحابی سے اللہ نے درجہ بلند رکھا ہے مہاجر صحابی کا، وہ مہاجر صحابی افضل ہے۔ حضرات گرامی قدر، مہاجر صحابی افضل، پھر مہاجر انصار اور مہاجرین میں سے بیت رضوان والے افضل، بیت رضوان والے افضل، بیت رضوان والوں میں سے پھر احد والے افضل، احد والوں میں سے پھر بدر والے افضل، پھر بدر والوں میں سے 10 مبشرہ، بولو بدر والوں میں سے 10 مبشرہ، پھر 10 مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، 10 مبشرہ سے خلفائے راشدین افضل ہیں۔ پھر خلفائے راشدین میں سے صداقت کے شہنشاہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ ابھی ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درجات آپ نے سنے ہیں۔ اب صحابی سے نبی افضل، جناب صدیق اکبر سے نبی افضل، پھر نبی سے رسول افضل۔ نبی کتنے آئے؟ 1,24,000 کم و بیش، اور رسول کتنے آئے؟ کتنے رسول آئے؟ ہاں جی، ایک رسول۔ سبحان اللہ۔ رسول کتنے آئے؟ کوئی ایک آواز آ جائے۔ 313 رسول آئے۔ ماشاءاللہ، بھائی صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا 313 پہ، وہ جانتے تھے۔ آپ کو بھی بھول گیا ہے، جانتے تو آپ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی چیزیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، 313 رسول آئے۔ نبی سے رسول افضل ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ رسول کا درجہ افضل ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، بالا ہے۔ رسول 313 آئے ہیں، ان 313 رسولوں میں سے پھر اللہ نے درجے رکھے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے فضیلت دی ہے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر، ان میں سے بھی اولو العزم پیغمبر۔ یہ افضل آپ نے نہیں بھولنا۔ ان 313 رسولوں میں سے اولو العزم پیغمبر افضل، اور ان اولو العزم رسولوں میں سے پیغمبروں میں سے تمام نبیوں میں سے تمام رسولوں میں سے جو سب سے بلند درجہ ہے وہ ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ ان اولو العزم رسولوں سے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام افضل ہیں، اور جن کے پیچھے معراج کی رات مسجد اقصی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، وہ سب نبیوں سے اور سب رسولوں سے جن کو اللہ نے بنا کے ہی امام الانبیاء بھیجا ہے، وہ سارے نبیوں سے اور سارے رسولوں سے خلق سے
اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسول ہمارا نبی، سب رسولوں، اور وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور رسولوں میں رسول ایسے امام الرسل ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ حضرات گرامی قدر، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے کئیوں کو کئی درجوں بلند کیا ہے، ایک عام انسان سے لے کر، میں نے جو آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کی ہے، یہ کوئی صرف یہ درجے نہیں ہیں، اور بھی درجے ہیں، لیکن ایک تحقیق کے مطابق ایک عام انسان سے لے کر امام الانبیاء تک 27 درجے ہیں۔ اگر کوئی ایک فرق کو مٹائے، کہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان برابر ہیں، ہم نہیں مانتے، تو کوئی یہ کہے کہ ایک عام انسان اور نبی برابر ہیں، کیسے مان لیں گے؟ اس کو کیسے مان لیں گے؟ حضرت گرامی قدر، ہم سے ذکر رسول کیا ہوگا جن کے بارے میں رب خود فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن اللہ نے حضور کی نعت بنا کے اتار دیا ہے، اور انبیاء اور رسل آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لے لیا تھا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی، ہر رسول آمد مصطفیٰ کے چرچے کرتا رہا ہے، تذکرے کرتا رہا ہے کہ ایک آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ حضور نے انہیں منبر پر بٹھایا اور فرمایا حسان سناؤ مجھے مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسان ثنا خوانی کرو۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے بہت ساری نعتیں لکھی ہیں، وہ نعتیں اپنی جگہ، لیکن وہ کہتے ہیں ما امدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں
کہ میں حضور کی نعت لکھ کے کوئی حضور کی شان نہیں بڑھاتا، بلکہ حضور کا نام لے کر اپنے کلام کا حسن بڑھاتا ہوں، میں اپنے اشعار کو مزید بلند کرتا ہوں، میں کوئی حضور کی ثنا اور حضور کی تعریف اور شان کو بلند نہیں کر رہا۔ تو پھر ہم سے ذکر رسول کیا ہوگا؟ حضرت گرامی قدر حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مقام مصطفیٰ را نہایت پیدا نیست، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام، مرتبے، شان، عزت، رفعت کی آج تک کوئی انتہا پیدا ہی نہیں ہوئی۔ پنجابی اچ کہہ لو کہ حضور دے مقام دی حد آج تک کوئی جمی ہوئی کوئی نہیں، یعنی حضور کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے اس کی کوئی حد جو ہے وہ جمی ہوئی کوئی نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ ایک وحدہ لا شریک کی ذات کے بعد اس کائنات سماوی اور ارضی کے اندر اگر کوئی ذات سب سے بلند و بالا ہے تو وہ کالی کملی والا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے، ہم حضور کو خدائیت میں شریک مانتے، حضور کو سجدہ جائز مانتے، جب ہم کسی نبی کو سجدہ جائز نہیں مانتے تو کسی غوث قطب ابدال قلندر کسی ولی کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کسی دربار پر، یہ مسجد دربار حبیب ہے، ماشاءاللہ نام دربار کا ہے لیکن اس کی نسبت حبیب سے ہے، دربار حبیب وہ اس دربار سے نسبت کی گئی ہے جو مسجد نبوی کے اندر ہے، لیکن جو دربار ہیں، جو مزار ہیں، اگر ان پر کوئی جا کر سجدہ کر رہا ہے تو منبر پر بیٹھ کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں اس سجدہ کرنے والے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق، اور وہ سجدہ کسی ولی کو جائز، کسی غوث کو، قطب کو، قلندر کو، ابدال کو، اوتاد کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ جائز ہے تو صرف ایک ذات ہے جس کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں، باقی ہم رسول اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، امام الانبیاء کو سجدہ نہیں کرتے، غوث پاک کو کیسے کر سکتے ہیں، کسی داتا پیا کو کیسے کر سکتے ہیں، خواجہ پیا کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ ساری جگہیں ہماری ادب و احترام کی ہیں، لیکن سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اب یہ بات سمجھانے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات سماوی اور ارضی کے اندر صرف اپنے محبوب کو ہم خدا نہیں مانتے۔ کیا نہیں مانتے؟ پھر بولو کیا نہیں مانتے؟ صرف خدا نہیں مانتے، باقی سب کچھ مانتے ہیں۔ صرف اللہ نہیں مانتے، خدا نہیں مانتے، باقی سب کچھ مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے اندر جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، جو بھی صحابہ کرام آئے، جو بھی ولی آئے، غوث آئے، قطب آئے، ابدال آئے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، 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 خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بات مختصر کروں، چند آخری منٹ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں حضور کی شان میں جب قلم اٹھایا تو لکھا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یا رسول اللہ، آپ کے جو اوصاف ہیں اگر ان کو گنا جائے تو جو گننے کی حد ہوتی ہے وہ بھی ایک عیب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے اوصاف عیب تناہی، گننے کا جو عیب ہے اس سے بھی بری ہیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرت گرامی قدر تاجدار کے تاجدار گولڑے کے تاجدار نے قلم اٹھایا تو لکھا کہ کوئی مثل نہیں، بولو نا کوئی مثل نہیں، پھر بولو کوئی مثل نہیں، ڈھولن دی چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی۔ پھر ہم سے ذکر رسول کیا ہوگا؟ ابھی قریبی کے ایک شاعر ہیں محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی پنجابی کی ایک نعت لکھی تو اس میں لکھا کہ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب، اے میں تانوں شروع سے سنا چکے ہاں کہ تیری عنایتیں اتنی ہیں کہ حساب نہیں۔ تو وہ حساب یہاں پہ اب اینڈ پہ آ گیا ہے کہ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں۔ آقا توں تے کتھے تیرے ہاں غلامہ دا جواب نہیں، آقا توں تے کتھے تیرے ہاں، وہ کوئی حضور کے غلامہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ساری کائنات والے زور لگا لے، کوئی صداقت کے شہنشاہ کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی عمر فاروق کے عدالت کے بادشاہ کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی دوسرا عثمان غنی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا مولا علی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی مولا حسن، کوئی مولا حسین پیدا نہیں ہو سکتا۔ آقا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیرے ہاں غلامہ دا جواب نہیں، آقا تو تے کتھے تیرے ہاں غلامہ دا جواب نہیں۔ حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، وہ جو حبشے سے آیا، وہ کالے رنگ کا موٹے ہونٹوں والا، وہ جو بکتا بکاتا آیا، اور اس کا کوئی جواب نہیں تو میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب کیسے بن سکتا؟ تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، آقا تو تے کتھے تیرے ہاں غلامہ دا جواب نہیں۔ حورانو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نامثال دا۔ ابھی حال ہی میں فوت ہوا ہے شاکر شجاع آبادی، اس پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس کے شعر پر۔ موضوع تو بڑا لمبا ہے لیکن مختصر کرتے ہوئے اس کے شعر پر ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ شاکر شجاع آبادی، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، بڑا اچھا سرائکی کا شاعر تھا۔ اس نے بھی پنجابی میں لکھا کہ کلمہ نو سٹ کے سیانے سارے بہ گئے، کلمہ نو سٹ کے سیانے سارے بہ گئے۔ بھئی حضور دی ثنا جو مکمل ہو ہی نہیں سکتی، حضور کی ثنا کوئی کما حق ہوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا ہے، تے کلمہ نو سٹ کے سیانے سارے بہ گئے، چپ کر مہر علی تھے وڈے وڈے کہہ گئے۔ شاکر کہندہ ہے کہ کلمہ نو سٹ کے سیانے سارے بہ گئے، وہ چپ کر مہر علی ایتھے وڈے وڈے کہہ گئے۔ ایتھے شاکر دکی یہ مجال سونیا، ایتھے شاکر دکی یہ مجال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا، ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دینے لوکی،
ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دین لوکی۔ حضرات گرامی قدر جب شاکر کہہ رہا ہے کہ کلمہ نو سٹ کے سیانے سارے بہ گئے نے تو پھر ساڈے کولوں ذکر رسول کی ہو سکتا ہے؟ ایتھے چپ کر مہر علی وڈے وڈے کہہ گئے نے، پھر ہم سے ذکر رسول کیا ہوگا؟ جو کلمات کلمات طیبات اور کلمات خیر کہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں بھی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھی قبول فرما لے۔ وہ یوسف علیہ السلام کی جو خریدنے آئی تھی مائی، وہ اٹی لے کے آئی تھی، اللہ کرے اسی اٹی کی طرح ہمارا بھی شمار خریدنے والوں میں آ جائے، حضور کی ثناخوانی کرنے والوں میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔